Dilimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. اور ایک بات اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوا ویسے ہی مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں سنی ہو گئی۔ جب میں جماعت کے لیے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں جب آتا تھا تو حرم شریف تو فل رہتا تھا اور حوض پر اور باہر بھی لوگ نمازی رہتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ صرف اندر ہی نمازی رہتے ہیں، حرم شریف جو فل نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ گویا کہ ہم ایسے ہو گئے کہ ہم اپنے عمل و کردار سے رمضانی مسلمان اور رمضانی نمازی ہو گئے کہ صرف رمضان ہو تو ہم مسلمان ہیں اور رمضان ہے تو ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ رمضان 12 مہینے میں ایک مہینہ آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، تربیت کے لیے آتا ہے کہ جسے ایک مہینہ تم نے عبادت و ریاضت کی ہے، اب اس کا اثر پورے 11 مہینے رہنا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تبھی تم متقی بنو، تبھی تو تقوی ملے گا۔ اب تقوی یہ تھوڑی ہے کہ ایک مہینہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، ایک مہینہ عبادت کر لی اور پھر اس کے بعد 11 مہینے آپ غائب رہے، تو یہ تو تقوی نہ ہوا۔ تقوی تو یہ ہے، خدا کا تقوی تو یہ ہے رمضان میں ذوق عبادت اور بڑھ جائے اور 11 مہینے اسی ذوق عبادت کا اثر دل و دماغ پہ قائم رہے۔ یہ ہے حقیقی تقوی۔ لہذا گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنی روزی کو حلال بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں کہ وہ نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس پرفتن دور میں اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ نسل کی بقا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم آگے کو نہ دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو گزر گئے، ان کے کردار کو، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو اور ان کے طور طریقوں کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ جب ساری قوم مل کر اس ایمان اور اسلام کے راستے پر آ جائے گی تو خدا کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہو۔ اگر تم سچے ایمان والے رہو تو تم سر بلند رہو گے۔ ایک مہینہ ایمان والا نہیں، پورا 12 مہینے ایمان والا رہنا ہے۔ 12 مہینے نماز پڑھنی ہے، 12 مہینے خدا کا خوف رکھنا ہے، 12 مہینے اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت رکھنی ہے، اس لیے کہ وہ خدا رمضان میں بھی ہمارے قریب ہے اور رمضان کے بعد بھی ہمارے قریب ہے۔ وہ ہر لحظہ ہمارے قریب ہے، ہر وقت ہمارے قریب ہے، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، ہر جگہ ہمارے قریب ہے۔ اور اسی کو حضور اعلی حضرت نے کہا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کم سے کم نبی کا شرم ہو، نبی کا حیا ہو کہ ہم کس نبی کے امتی ہے، خدا کا خوف ہو کہ ہم کس اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جب تقوی الہی بندے کو حاصل ہوتا ہے تو یقین جانے اس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بےتاب رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اس لیے کہ یقین جانے جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پیشانی کو اتنا سر بلند کرتا ہے کہ وہ پیشانی کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔